بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ امریکہ کا 3 وسطی ایشیائی ممالک میں ہزاروں افغانیوں کو منتقل کرنے پر غور، روس کی دھمکی۔ اسرائیل کا ایک بار پھر غزہ پر فضائی حملہ، کئی میزائل داغ دیے۔ بھارتی اہلکاروں نے بھی بگرام ایئر بیس خالی کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو وارننگ جاری کر دی۔ پناہ گزینوں کی آمد سنگین خطرہ پیدا کر سکتی ہے، وزیر اعظم عمران خان کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ افغان فورسز کا طالبان کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا اعلان۔ فلپائن جہاز حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، 47 فوجی بھی شامل۔ ایران کو جوہری ریاست نہیں بننے دیں گے، اسرائیل کا ایران کو بڑا پیغام۔ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو سخت رد عمل دیں گے، ترجمان افغان طالبان نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ 3 وسطی ایشیائی ممالک میں ہزاروں افغانیوں کو منتقل کرنے پر غور کرنے لگا۔ روسی نمائندہ خصوصی نے واشنگٹن کو افواج وسطی ایشیا منتقل کرنے سے متعلق خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مقررہ شیڈول کے مطابق افغانستان سے افواج نکال رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر وضاحت کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغان قیادت سے ملاقات کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کو چلا سکتے ہیں، مگر انہیں اندرونی معاملات طے کرنے کے لیے ملک گیر حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا ہے کہ افغان فوج کو اپنی سیکیورٹی اپنی ہی فضائیہ کی مدد سے سنبھالنا ہوگی۔ امریکہ ان کی مدد جاری رکھے گا۔ واشنگٹن امریکی افواج کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہزاروں افغانیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے 3 وسطی ایشیائی ممالک ازبکستان، تاجکستان اور قازقستان سے بات چیت کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ روسی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ افغانستان سے فوجی وسطی ایشیائی ممالک میں منتقل کرنے سے باز رہے۔ افغانستان کا حل مشترکہ اتحاد حکومت کے قیام میں ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ مسلح ملیشیا کی تشکیل مذاکرات کے عمل کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت باز نہ آئی، ایک بار پھر غزہ پر فضائی حملوں کے دوران کئی میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے جنوب میں حماس کے عسکری ونگ القسام پر بریگیڈز کے ٹھکانوں پر کئی میزائل داغے۔ حماس کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مئی میں ہونے والی 11 روزہ جنگ کے بعد ہونے والی سیز فائر کے بعد یہ اسرائیل کا غزہ پر چوتھا حملہ ہے۔ واضح رہے کہ نفتالی بنیٹ کی جانب سے اسرائیلی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد سے فلسطین کے خلاف کافی انتہا پسند اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیارے کسی بھی وقت فلسطینی فضائی حدود میں دندناتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور وحشیانہ بمباری کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بگرام ایئر بیس سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد بھارتی اہلکار بھی فوری طور پر اپنے ملک روانہ ہو رہے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں بگرام ایئر بیس سے امریکی فوجیوں کے جاتے ہی بھارتی اہلکاروں نے بھی فضائی اڈہ جلد از جلد چھوڑنے میں عافیت جانی اور ان اہلکاروں کو لینے بھارت سے کارگو جہاز C-17 افغانستان پہنچا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارتی طیارہ 3 پروازوں کے ذریعے سینکڑوں اہلکاروں کو لے کر واپس ہندوستان پہنچا۔ کارگو طیارے میں کوئی سامان نہیں تھا، تاہم بھارت کی
خفیہ ایجنسی را کے اہلکار موجود تھے جو افغانستان میں کئی عرصے سے خفیہ طور پر تعینات تھے۔ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد بھارت بھی افغانستان سے جلد از جلد فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے را کے ایجنٹوں کو فوری طور پر افغانستان سے نکالنے کے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ افغانستان کی اندرونی کشیدگی میں اپنے شرمناک کردار کو بے نقاب ہونے سے بچایا جا سکے۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل ہی امریکی افواج نے افغانستان میں اپنے سب سے بڑے فضائی اڈے بگرام ایئر بیس کو خالی کر کے افغان حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی کمپنیز پر کیے گئے سائبر حملوں میں روس ملوث ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کو سائبر حملوں کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ذمہ داران کی نشاندہی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں اور بتائیں کہ روس اور پیوٹن ذمہ دار ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ ان سائبر حملوں کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے، لیکن اگر امریکی کمپنیز پر کیے گئے سائبر حملوں میں روس ملوث ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ خیال ہے کہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ کی 1000 سے زائد کمپنیز پر سائبر حملے ہوئے۔ امریکہ کو ان سائبر حملوں کے پیچھے ایک روسی گروپ کے سرگرم ہونے کا شبہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ پناہ گزینوں کی آمد پاکستان اور ایران کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ بات ایران کے نومنتخب صدر ابراہیم رئیسی سے وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی فونک بات چیت میں کہی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک بات چیت کے متعلق وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ایران کے نومنتخب صدر ابراہیم رئیسی کو منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان مستقبل میں 2 طرفہ تعلقات کی بہتری پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان معاشی و تجارتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے عوام نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے مسئلہ کشمیر پر ایران کی حمایت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر ایران کی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جاری کردہ سرکاری اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو سرکاری دوروں کی دعوت دی اور اعلیٰ سطح کے تبادلے کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان فورسز نے طالبان کی پرتشدد کارروائیوں کے بعد بڑے پیمانے پر آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان نے صوبہ قندھار اور تیکیا کے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا اور مزید پیش قدمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان فورسز نے 9 صوبوں میں طالبان کے خلاف آپریشن کیا، جس کے بعد 224 طالبان کے ہلاک ہونے کا دعویٰ سامنے آیا۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے کچھ دیر قبل اعلان کیا ہے کہ ملک میں جاری مسلح جتھوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے افغان فورسز طالبان کے خلاف بھرپور آپریشن کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اعلان اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ افغان طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلپائن میں گزشتہ روز گر کر تباہ ہونے والے فوجی طیارے میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلپائن کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز جولو جزیرے پر لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہونے والے طیارے میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلپائنی فوج کا بتانا ہے کہ حادثے میں ہلاک ہونے والے 50 افراد میں سے 47 فوجی جبکہ 3 سویلین ہیں۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز جنوبی فلپائن میں جولو جزیرے پر لینڈنگ کے دوران فضائیہ کا C-130 طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں 90 سے زائد افراد سوار تھے، جس میں سے 40 کو بچا لیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کو جوہری ریاست نہیں بننے دیں گے، اسرائیل نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ
ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ اسرائیل ایران کے ساتھ مسلسل محاذ آرائی کر رہا ہے، ہمیں اپنا دفاع خود کرنا ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی لیڈر جانتے ہیں کہ ہم ایرانی سرزمین کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے بیانات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے وزیر دفاع، خارجہ اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کی موجودگی میں ایرانی جوہری پروگرام اور سن 2015 کے معاہدوں میں امریکہ کے واپس آنے کے امکان پر غور کے لیے اجلاس منعقد کیا۔ بنیٹ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کا مقصد ایران کو فوجی جوہری صلاحیت کے حصول سے روکنا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو سخت رد عمل دیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ تمام غیر ملکی فوجیوں کو مقررہ تاریخ تک افغانستان سے جانا ہوگا ورنہ شدید رد عمل دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انخلا کے بعد فوجی کنٹریکٹر سمیت غیر ملکی افواج کو افغانستان میں نہیں رہنا چاہیے۔ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو کیسے آگے بڑھنا ہے یہ طالبان قیادت فیصلہ کرے گی۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ ہم سفارت خانوں، این جی اوز اور ان میں کام کرنے والوں کے خلاف نہیں، ہم غیر ملکی فوجی قوتوں کے خلاف ہیں۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ ہم سفارت خانوں، این جی اوز میں کام کرنے والوں کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔